يا من هو الله الذي لا إله إلا. اور اب عصر کے بعد کی یہ دوسری نشست، اس کا حسن تو اب نکھر کر سامنے آنے والا ہے. ہمارے اس پروگرام کا اصل حسن اب نکھر کر سامنے آنے والا ہے، اور پروگرام کی اصل کڑی اب ہمارے سامنے آئے گی. میں سب سے پہلے حضرت مفتی وقاص صاحب زید مجدہم کو مدعو کروں گا، اور ان کے بارے میں یہ شعر کہنا بالکل مناسب سمجھتا ہوں کہ تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تعارف کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، تمہیں جانتا ہے یہ سارا زمانہ. جن کا اعلان یہ ہے کہ میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو خار راہ کو چوم لے، میرے ساتھ ساتھ چلے وہی جو خار راہ کو چوم لے، جسے کلفتوں سے گریز ہو وہ میرا شریک سفر نہ ہو. میں بسط ادب و احترام حضرت مفتی وقاص صاحب زید مجدہم جانشین حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی نصیحتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائے، تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنی روحانی خدمات کی پلک نوک کو درست کر سکیں اور اس کو صحیح معنوں میں آگے بڑھا سکیں. حضرت مفتی وقاص صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. حاضرین مجلس، اولاً تو میں اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر کرتا ہوں کہ اسی کی توفیق سے آج ہم ایک چھت کے نیچے جمع ہوئے. اگر اس کی توفیق شامل حال نہ ہوتی، نہ تو آپ آ پاتے اور نہ یہ جلسہ منعقد ہو پاتا. اور میں بطور خاص مولانا فیصل صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ترین اوقات میں سے کچھ وقت ہم کو بھی دیا. ان کی اتنی مصروفیتیں ہیں جن کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر اس کا آپ کو مشاہدہ کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو مدراس جانا پڑے گا. بہرحال دوستو، بات تو بہت لمبی کرنی تھی، لیکن ابھی بہت سے کام باقی ہیں. اگر یہاں لمبی بات چھڑ گئی تو جو اہم کام ہے، سب سے اہم کام، ایک تو مولانا فیصل صاحب کا بیان اور دوسرا آپ تمام حضرات کے سوالات کے جوابات. شاگردوں کو 2 کتابچے دیے جاتے ہیں. اکثر شاگرد حضرات اسی پر اکتفا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب عامل کامل بن گئے ہم، حالانکہ ان کا یہ تصور بالکل غلط ہے. دیکھیے، جب ہم کوئی بلڈنگ تیار کرتے ہیں تو اس کے لیے مختلف میٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہر میٹیریل اپنی جگہ بہت ضروری ہوتا ہے. مثلاً آپ کے سامنے ہوٹل کھڑا ہوا ہے، اس میں سیمنٹ بھی لگا ہوا ہے، اس کے اندر ہے نا اینٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، اس کے اندر سریا بھی لگا ہوا ہے. اگر آپ ایسا ہوٹل تیار کریں کہ جس میں اینٹیں لگا دیں سریا نہ ہو، یہ سریا لگا دیں اینٹیں نہ ہو، تو یقین کیجئے وہ عمارت زیادہ دن تک ٹک نہیں پائے گی. اسی طرح آپ دونوں کتابوں کی تکمیل کے بعد علاج و معالجہ کر سکتے ہیں، اور کر بھی رہے ہیں بہت سے شاگرد. لیکن اگر وہ خود کو یہ سمجھتے ہیں اب ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قصہ تمام ہو چکا ہے اور اب ہم عامل کامل بن چکے ہیں، تو یہ سمجھ لیجیے ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے.
جس طرح قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے بہت سے علوم درکار ہوتے ہیں، بغیر ان کے سیکھے ہوئے، ان کو حاصل کیے قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اگر ان علوم کو سیکھے بغیر، حاصل کیے بغیر آدمی قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیتا ہے تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ مثلا قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے علم کلام، علم بدیع، علم معانی، علم لغت، علم حدیث، علم فقہ، علم اصول حدیث، تمام علوم کی ضرورت ہے، اور ہر علم اپنی جگہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی سا بھی علم آپ نظر انداز کر کے قرآن کریم کے سیکھنے جائیں گے تو یقین کیجئے ناکامی ہاتھ آئے گی آپ کے۔ اسی طرح روحانی عملیات میں ایک معتبر عامل بننے کے لیے آپ کو بہت سے علوم درکار ہیں۔ تمام علوم پر روشنی ڈالنا ممکن نہیں ہے۔ ہم روشنی ڈالیں گے آج علم العادات پر۔ دیکھیے قرآن کریم بے شک ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لیکن بہت سے ایسے علوم ہیں، چاہے وہ علم العادات ہو، علم النجوم ہو، یہ کوئی اور سا علم ہو، وہ قرآن کریم کی حقانیت کو ثابت کر رہا ہے۔ میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت فرمائی، کہنا اولو الالباب، عقل والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، عقل والے کون لوگ ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ خالی امام شافعی، امام ابو حنیفہ کا ذکر کر کے ہم آگے چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ فقہ تو ہوگا لیکن تفسیر نہیں ہوگی۔ تو دوستو، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، چاہے وہ زمین ہو، آسمان ہو، چاند ستارے ہوں، اس میں غور و فکر کریں تو یقین کیجئے قرآن کریم کی حقانیت، اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے گی۔ اور مسلمان تو نظر انداز کر چکا ہے ان علوم کو، لیکن دوسرے مذاہب کے لوگ ان علوم کے ذریعے یہ ثابت کر چکے ہیں واقعی اسلام، قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ ایک ایک حرف نپا تلا جچا تلا رکھا ہوا ہے، آپ ایک حرف کو بھی ادھر نہیں کر سکتے۔ آئیے ہم علم العادات دیکھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے علم العادات کو بھی کتنا پیش نظر رکھا ہے قرآن کریم میں۔ بہت سے لوگ اس پر ناجائز کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور لگا بھی رہے ہیں، لیکن سنیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی آخری کتاب قرآن کریم میں کیا کہہ رہا ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کو عدد میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ کوئی چیز یا تو 1 ہوگی، یا 2 ہوگی، یا 4 ہوگی، یا 5 ہوگی، یا 6 ہوگی، یا 7 ہوگی، یا 8 ہوگی، یا 10 ہوگی، لیکن ہوگی وہ عدد کے اندر ہی۔ مثلا سورج اللہ تبارک تعالیٰ نے 1 بنایا، چاند 1 بنایا، لیکن اسی طرح بہت سی چیزیں ایسے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے انگنت بنائی، بے شمار بنائی۔ جب احصا کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی تو کیا فرمایا، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، لیکن یہی احصا کی نسبت جب بندوں کی طرف کی گئی تو کیا فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ احصا کہتے ہیں بہت ساری چیزیں رکھی ہیں ان کو شمار کرنے کو، تو اللہ تبارک تعالیٰ تو شمار کر سکتا ہے لیکن بندے اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ محترم، علم العادات اگر ایسا ہی علم ہوتا، اس کی کوئی نظیر نہ ہوتی، کوئی حقیقت نہ ہوتی، تو دوستو علم العادات کے ذریعے جو کام لیا جا رہا ہے وہ کیسے ممکن تھا؟ علم العادات روحانی عملیات کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آپ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ سلام قولا من رب الرحیم کا نقش بنا کے دکھائیے، آپ تحفۃ العاملین کا جو قاعدہ ہے آپ اس پر بعد میں جائیں گے، سب سے پہلے اس کے عادات برآمد کریں گے۔ جب تک کہ سلام قولا من رب الرحیم کے عادات آپ برآمد نہیں کر لیتے، آپ نقش بنا ہی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے مقررات قرآن کریم میں ذکر کیے ہیں، سب کا احاطہ کرنا فی الحال ممکن نہیں ہے، میں چند مقررات کو ذکر کرتا ہوں، آپ خود ہی فیصلہ کیجئے یہ مقررات ہیں یا اتفاق ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ سورہ طلاق میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 آسمانیں بنائے اور 7 زمینیں بنائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 سیارے بنائے، شمس جس کی حکومت اتوار کے دن ہوتی ہے، شمس قمر جس کی حکومت پیر کے دن ہوتی ہے، مریخ جس کی حکومت منگل کے دن ہوتی ہے، عطارد جس کی حکومت بدھ کے دن ہوتی ہے، زہرہ جس کی حکومت جمعہ کے دن ہوتی ہے، مشتری جس کی حکومت جمعرات کے دن ہوتی ہے،
ذوال جس کی حکومت ہفتے کے روز ہوتی ہے۔ اسی طرح دوستو بہت سی چیزیں جو سات کا مقررات اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں ملحوظ رکھا ہے، مثلا ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ جس کو ام القرآن کہا گیا ہے، اس کی آیتیں بھی 7 ہیں۔ سورہ یاسین جو قلب القرآن کے نام سے جانی جاتی ہے، اس میں جو 7 مبین ہیں، دیکھیے اس میں بھی مبین 7 رکھے گئے ہیں۔ اسی طرح جو جہنم کے دروازے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائے، لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ اتنے مقررات کو اتفاق کہنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ نادانی ہے بہت بڑی۔ آئیے قرآن کریم کو یہ دیکھیے، قرآن کریم میں ہر عدد کا ذکر ہوا ہے 1 سے لے کر 9 تک۔ میں جلدی ان آیتوں کو پڑھتا ہوں۔ للہ الواحد القہار، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کو ذکر کیا ہے، للہ الواحد القہار، عربی میں ایک کو واحد کہتے ہیں، للہ الواحد القہار۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 کو بھی ذکر کیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 کو بھی ذکر کیا ہے، ثلاثۃ قروء۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 کو بھی ذکر کیا ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، اربعۃ عربی میں اربعۃ کہتے ہیں 4 کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 کو بھی ذکر کیا ہے، سیقولون ثلاثۃ رابع ویقولون خمسۃ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 کا بھی ذکر کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے 6 کا بھی ذکر کیا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق 6 دن میں کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 7 کو بھی ذکر کیا ہے، یأکلہن سبع عجاف، سورہ یوسف میں کہا گیا ہے کہ 7 کا ذکر آ گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 8 کا بھی ذکر کیا ہے، ثمانیۃ ازواج۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 9 کا بھی ذکر کیا ہے، ان ھذا اخی لہ 99 نعجۃ ولی نعجۃ واحدہ۔ یہاں پہ 99 آپ 99 کو جب مفرد کریں گے، 9 9 18، 1 اور 8 9 مفرد برآمد ہوتا ہے۔ تو دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام اعداد کا ذکر قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں، اس لیے کہ جتنے بھی اعداد ہیں وہ جب ان کا مفرد برآمد کریں گے وہ 1 سے لے کر 9 تک ہی بنتے ہیں، اس سے اوپر نہیں جاتے۔ اب جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہاں 99 کا ذکر ہے، لیکن جب اس کو مفرد بنائیں گے ہم تو یہاں پہ ہے نا 9 برآمد ہوگا، 18 اور 1 اور 8 9۔ تو دوستو علم العادات کی ایک اپنی حقیقت ہے، جو علم العادات کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، یقین کیجئے وہ نادان ہیں، بے عقل ہیں۔ تو دوستو یہ تو علم العادات کی بات ہو گئی۔ علم العادات کی اگر ہم لمبی گفتگو کریں، بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، لیکن پورا حق ادا نہیں ہو پائے گا کیونکہ وقت کم ہے۔ لیکن جو دوسرا موضوع، اہم موضوع جو اصل میں بولنا چاہ رہا ہوں اس پر، وہ ہے آج کل روحانی عملیات کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ دوستو کتنے بے عقل لوگ ہیں، اگر یہی کام، یہی اعتراض روحانی عملیات کو جو شرک بتاتے ہیں اگر جہلا کرتے تو چلو ہم اس آیت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آگے نکل جاتے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ لیکن اعتراض جب اہل علم کرتے ہیں تو آپ خود ہی بتائیے خاموش کیسے رہا جائے۔ اچھے اہل علم کو ہم نے روحانی عملیات کو شرک کا نام دیتے ہوئے سنا ہے۔ دوستو در حقیقت وہ روحانی عملیات کو شرک نہیں کہہ رہے ہیں، در حقیقت وہ نعوذ باللہ صحابہ کرام پر بھی شرک کا تہمت لگا رہے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کننا نرقی فی الجاہلیہ، کہ ہم زمانہ جاہلیت میں رقیہ سے کام لیا کرتے تھے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا بأس بالرقیہ ما لم یکن فی شرک، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے مفتی صاحب بیان کر کے گئے تھے کہ لا بأس کی کیا حقیقت ہے، لا بأس کا کیا معیار ہوتا ہے ایسے موقع پر۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے اجازت دے رہے ہیں، بلکہ اس کام کو بہت اچھا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے گلوں میں، جو چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ ہے نا تعویذ لٹکاتے تھے، وہ اس پہ کیا عبارت ہوتی تھی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شرہ وعقابہ وغضبہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ اور جو بچے پڑھ نہیں سکتے تھے ان کو کلمات یاد کرا دیتے، جو بچے نہیں پڑھ سکتے تو ان کے گلے میں کلمات لکھ کر لٹکا دیتے تھے۔ تو دوستو یہی چیز اگر ہم عبارت حروف کی صورت میں لٹکا رہے ہیں جب بھی ممکن ہے، جب بھی جائز ہے، اسی طرح یہ جب بھی جائز ہم عادات کی صورت میں لٹکا رہے ہیں۔ لیکن دوستو
مسئلہ کیا ہے؟ آج کل پہلے کے لوگ ہوتے تھے زبان کھولنے سے پہلے بہت دفعہ سوچتے تھے، اب سوچتے نہیں ہیں، اب تو جو زبان میں آیا بول دیا کہ ھذا حلال و ھذا حرام، گہرائی میں نہیں جانا ہے۔ پہلے کے لوگ بڑا سوچتے تھے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے سوالات کیے جاتے تھے 80% سوالات کے جواب میں وہ کہتے تھے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ لیکن آج کل ناک کٹ جائے گی اگر ہم کہہ دیں گے غلط مسئلہ بیان کر دو، حالانکہ بڑے بڑے مفتیوں کے فتوے اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب نے ہی کہا ہے تعویذ بالکل جائز ہے اگر اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہیں۔ تو دوست ایک بات بتائیے، والد محترم جو ہاشمی روحانی مرکز کے بانی ہیں اور آپ تمام حضرات کے استاد، ایک بات بتائیے، نعوذ باللہ اگر وہ کوئی شرک کام کر رہے ہوتے، یہ تعویذ گنڈا کرنا شرک ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خام میں کیسے آ جاتے؟ دوستو ایک واقعہ شاید آپ تک پہنچا بھی ہوگا اور کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جن تک نہیں پہنچا ہوگا، اس لیے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ بنگلور کی ایک فیملی تھی، والد محترم کے پاس فون آتا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت ہم آپ کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں۔ والد صاحب نے کہا کہ بنگلور سے اتنی دور آپ ہاتھ چومنے کے لیے آئیں گے؟ آخر بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، پہلے بات بتائیے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بات فون پر بتانے کی نہیں ہے، ہم روبرو بتانا چاہتے ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ اگر بضد ہیں تو آئیے ملاقات کیجئے۔ خیر وہ والد صاحب کی دعوت پر، اجازت پر دیوبند تشریف لائے اور والد صاحب کے روبرو آ کے بیٹھ گئے، میاں بیوی تھے، فیملی تھی۔ وہ کہنے لگے حضرت ہم بہت پریشان تھے، ہماری پریشانی دور نہیں ہو رہی تھی۔ ہمارے شہر کے ایک بزرگ نے کہا جاؤ آپ عمرہ کر جاؤ، آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ ہم ان بزرگ کے قول پر عمل کرتے ہوئے ہم عمرہ کرنے چلے گئے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خام میں زیارت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خام میں آ گئے، لیکن ہم نے توجہ نہیں دی۔ مسلسل کئی روز تک وہ خام میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خام میں آ کر یہ فرمایا جاؤ دیوبند جاؤ، حسن الہاشمی سے علاج کراؤ، میرا نام لے دینا۔ تو دوستو وہ شخص آئے، اپنا پورا ماجرا کیا اور وہ اٹھ کر جانے لگے، ماجرا واقعہ سنا کر پورا۔ والد صاحب نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ تو میرے پاس علاج لینے کے لیے آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، علاج تو لے کر جائیے۔ اب انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ مفاد پرستی ہو جائے گی، ابھی تو ہم صرف آپ کو بتانے کے لیے آئے تھے، ہم علاج کے لیے باقاعدہ الگ سے سفر کر کے آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے اور حسب وعدہ کچھ دنوں بعد والد صاحب کی خدمت میں پھر حاضر ہو گئے۔ کہنے لگے حضرت آج ہم علاج کی غرض سے آئے ہیں۔ خیر والد صاحب نے ان کو علاج دیا، اور آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت میں 25,000 کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، آج تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ لفافے میں 25,000 والد صاحب کو دینے لگے۔ والد صاحب مسکرائے اور کہنے لگے میں ایسے شخص سے ہدیہ کیسے وصول کر سکتا ہوں کہ مجھ گنہگار کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آیا ہے اور اس نے تمہیں یہاں مریض بنا کر بھیجا ہے، ایسے شخص سے میں ہدیہ کیسے وصول کر لوں کہ ان کی سفارش پر آئے ہیں آپ؟ تو دوستو اگر نعوذ باللہ تعویذ گنڈے کرنا شرک ہوتا تو خود بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے پاس کیوں بھیجتے؟ اور خود نبی کریم والد محترم کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 21 مرتبہ آئے ہیں۔ ایک مرتبہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، کسی کو بتا رہے تھے، میں برابر میں تشریف فرما تھا، کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خام میں آئے، اگلے دن جو بھی شخص آ رہا ہے میرے کمرے میں آگر داخل ہوتے ہی کہہ رہا ہے یہ کمرہ مہک کیوں رہا ہے؟ اچھا میں سوچا ایسے ہی مہک رہا ہے، پھر میں نے غور کیا رات حضور تشریف لائے تھے۔ تو دوستو خود بتائیے اللہ کے بعد جس کا دونوں جہاں میں سب سے بڑا مرتبہ ہے، وہ ایسے شخص کے خواب میں کیسے آ سکتا ہے جو نعوذ باللہ اگر شرک میں مبتلا ہوگا؟ حالانکہ قرآن پورا اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ اگر زور کسی چیز پر دیا گیا ہے وہ توحید پر دیا گیا ہے اور شرک سے بچنے پر دیا گیا ہے۔ شریعتیں آتی گئی، بدلتی گئی، رد و بدل ہوتے گئے، لیکن توحید کا سبق ہمیشہ سے ایک رہا، ہمیشہ سے ایک رہے گا۔ لا تدعوا مع اللہ احدا ان الشرک لظلم عظیم۔ کسی بھی نبی سے متعلق آیت اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر نبی نے اپنی امت کو یہی کہا کہ شرک میں مبتلا مت ہونا۔ باقی جو فروعیات ہیں وہ بدلتی رہی، جزئیات بدلتی رہی، مسائل بدلتے رہے، لیکن توحید کا سبق نہ بدلا، نہ قیامت تک بدلے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، دوسرا جز بدلتا رہا لیکن پہلا جز توحید جو کہ تو رہا۔
تو دوستو اگر یہ تعویذ گنڈے کرنا شرک ہوتا تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ قرآن کریم جس میں جگہ جگہ شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، تو قرآن کریم کے ذریعے والد محترم نے جو علاج کیا ہے آپ اندازہ لگائیے، اس کو الفاظ میں ہی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر والد محترم اس میدان میں نہ آتے، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، مولانا فیصل صاحب یہاں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں یہ بات، نہ جانے کتنے لوگ ایمان گوا چکے ہوتے اب تک۔ والد محترم کی آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیے، ایک کتاب کیا ایک سطر بھی ایسی دکھا دی ہے جس میں شرک کی بو آتی ہو، کتابچہ اٹھا کے دیکھیے۔ آخر یہ بتائیے تم میں سے کس کو سورہ یاسین پڑھنے کی روزانہ توفیق ہو رہی ہے؟ آخر بتائیے کون سا درود شریف روزانہ پڑھ رہا ہے؟ اکا دکا کوئی پڑھ رہا ہو، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن کس کو توفیق ہو رہی ہے؟ درود شریف کون روزانہ پڑھ رہا ہے؟ علاج و معالجے میں کس کو بتایا جا رہا ہے کہ یا سلام روزانہ پڑھو یا قابض روزانہ پڑھو؟ کم سے کم اس لائن میں آ کر اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، آیت قرآنی، حدیثوں سے کم جڑ تو گئے۔ دوستو ایسے ایسے واقعات عاملین کے سننے کو مل رہے ہیں، آپ اپنے اپنے علاقے میں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے صرف قرب و جوار میں دیکھ لیجیے گا، ایک نظر دوڑا لیجیے گا، ایسے ایسے عاملین بیٹھے ہیں جو عورت کی ایمان بھی لوٹ رہے ہیں، عزت بھی لوٹ رہے ہیں، سب کچھ لوٹ رہے ہیں، جن کو بتاتے ہوئے بھی، زبان پہ لاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ میرے پاس ایک عورت آئی دیوبند میں والد صاحب کے انتقال کے بعد، کہنے لگی دیوبند میں اس سے پہلے ہم ایک کے علاج کرا رہے تھے، وہ اس نے جاتے سب سے پہلے مجھ سے کہا کہ ماتھا ٹیکو۔ تو دوستو اگر والد صاحب یہ تحریک نہ چلاتے، یہ آپ کو شاگرد بنا کے دنیا میں نہ پھیلاتے، تو یقین کیجئے نہ جانے کتنے لوگ شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ یہ تحریک چلانے کا مقصد دوستو یہ نہیں ہے کوئی ہماری تحریک سے جڑیے آپ، والد صاحب کا مقصد صرف یہ تھا اپنے اپنے علاقے کو سنبھالو، ایک انسان پوری دنیا کو نہیں سنبھال سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تو کیا کہا تھا؟ کہنا جو جتنے غائبین ہیں یہ خطبہ تمہارے لیے نہیں ہے، غائبین تک پہنچا دو، میں تو جا رہا ہوں اس دنیا سے، اب ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر آ چکی ہے۔ تو دوستو اپنے اپنے علاقوں کو سنبھالو، ہماری ماں بہنوں کی جو عزتیں لٹ رہی ہیں اور دولتیں لٹ رہی ہیں، ایمان لٹ رہا ہے، ان کو بچاؤ آپ، اور اچھے لوگوں کو، اہل علم لوگوں کو، خدا ترس لوگوں کو جو تقوی کے معیار پر اترتے ہیں، اچھے لوگوں کو اس تحریک سے جوڑو تاکہ امت کو صحیح عاملین فراہم ہو سکیں۔ خالی ہم یہ چلاتے رہیں یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، انہیں بند کرو، یہ اس سے کچھ نہیں ہوگا اگر ہم متبادل پیش نہیں کریں گے۔ جب تک آپ کے ہاتھوں میں قلم ہے، یقین کیجئے ضرور یہ ضرور غیر مسلم کمپنیوں کو بنایا ہوا ہوگا۔ اگر میں آپ سے کہہ دوں ان قلم کو اٹھا کے پھینک دیجئے، آپ مجھ سے یہ کہیں گے ٹھیک ہے ابھی پھینک دیں گے، آپ اس کا متبادل پیش کر دیجئے۔ آپ گھر میں اپنے ذرا توجہ دیجئے، جائزہ لیجئے، جتنی چیزیں کھانے پینے کی ہیں مجھے بتا دیجئے کون سی مسلمان کی کمپنی کی ہیں؟ ساری کی ساری یہودی، خاص طور سے انگلش دوائیں دیکھ لی ہیں، یہودی کمپنی بنا رہی ہیں ساری کی ساری۔ ان کو کھاتے ہوئے کسی کا ایمان نہیں ڈگمگاتا، کوئی نہیں سوچتا، ہاں کسی کے گلے میں آیت الکرسی کا نقش آ گیا وہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ کبھی کم سے کم غور کرنے کی سوچا ہے کہ اس کے پیچھے جو فارمولا لکھا ہے اس میں کیا کیا میٹیریل لگا ہوا ہے؟ نہیں، اس کو تو ہم بالکل یقین کے ساتھ کھاتے ہیں، نہیں یہ اثر کر دے گی۔ بارہا والد محترم رحمت اللہ علیہ کے زبان سے میں نے جملہ سنا ہے کہ اللہ تبارک، یہ صرف کاغذ ہے جو میں دے رہا ہوں، مؤثر جو بالذات ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ والد محترم نے ہمیشہ اس آیت پر عمل کیا ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے اللہ کی مشیت کے مطابق ہی ہوتا ہے، اگر وہ نہیں چاہتا دنیا کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تو دوستو کہاں کا شرک ہے؟ میں نے والد صاحب کو قریب سے دیکھا ہے، اور میرے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں والد صاحب کو قریب سے مولانا فیصل صاحب نے دیکھا ہے۔ والد صاحب جن کا کوئی ثانی نہیں ہے اس لائن میں، وہ تعویذ دیتے ہوئے کہتے تھے کہ میں دے رہا ہوں، میرا کام ختم ہو گیا، اب اوپر والے کا کام ہے۔ تو دوستو ساتھ ساتھ وہ توحید کی تعلیم بھی دیتے تھے، وہ تو دیتے ہوئے سب کو یہ کہتے تھے انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو دوستو اگر ہم تعویذ کو جس طرح دوا استعمال کرتے ہیں بطور ذریعہ استعمال کریں اور توکل، یقین، ایمان اللہ پر رکھیں تو کہاں کا شرک ہے مجھے بتا دیجئے۔ جب ہم یہودی کمپنیوں کی دوائیوں کو بلا تعامل کھا سکتے ہیں تو آیت الکرسی کو کیوں نہیں گلے میں لٹکا سکتے ہم؟ آپ نے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے۔ اوڑھنا بچھونے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی سب کچھ وہی ہو جائے، یعنی ہماری زبان پہ بھی قرآن ہو، ہمارے گلے میں بھی قرآن ہو، ہمارے لکھنے میں بھی قرآن ہو، ہمارے پڑھنے میں بھی قرآن ہو۔ اسے کہتے ہیں اوڑھنا بچھونا بنانا کسی چیز کو۔ تو دوستو بے وقوف لوگ ہیں جو لوگ قرآن تعویذ گنڈوں کی لائن کو شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔
تو دوستو ایسے لوگوں کی ذہن سازی کیجئے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ افسوس جوالا کا نہیں ہوتا, افسوس ہوتا ہے جب ہے نا جوالا کی صف میں اہل علم بھی کھڑے نظر آتے ہیں. اور اچھے آپ روحانی ڈاک پڑھیے, اچھے اہل علم نے اعتراضات کیے تو والد صاحب نے اس کا مدلل اور مفصل جواب دیا. دوستو کوئی ایسی تحریک نہیں ہوئی, کوئی ایسی تنظیم نہیں ہوگی روحانی عملیات کی جو اس طرح جمع کر کے لوگوں کو آپ کی ذہن سازی کر رہی ہو. یہ جو کیمپ کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ مولانا فیصل صاحب کے مشورے پر ہوا ہے. اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ امت کو صحیح عاملین فراہم ہو جائے, اور آپ جو سیکھ رہے ہیں خالی 2 کتابچوں پر اکتفا نہ کریں بلکہ روبرو آئیں اور سیکھیں کچھ. کیونکہ ابھی مولانا فیصل صاحب تھوڑی دیر پہلے بھی فرما رہے تھے جو علم روبرو ہوتا ہے استاد کے ذریعے سیکھا جاتا ہے وہ کتابوں سے وہ بات نہیں ہو پاتی. کتابوں سے صرف معلومات ہوتی ہیں, علم استاد کے ذریعے آتا ہے. تو دوستو آپ بھی سیکھیں, اور ہے نا اپنے جو تعلقات میں جتنے اہل علم ہیں, ہمیں کوئی بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے, لمبی قطار کی ضرورت نہیں ہے, اچھے لوگوں کی ضرورت ہے جو قوم کا درد محسوس کرتے ہو اپنے سینے میں. اگر یہ ہم نے صحیح عاملین نہیں دیے تو یقین کیجئے ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو لٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا. دوستو دل لرزتا ہے جب ایسے واقعات آتے ہیں, اور ساتھ میں یقین کیجئے بس والد صاحب کا نام ان کو اشارے ثواب کرنے کی یہ سمجھ لیے دھن سوار ہو جاتی ہے. وہ جو کام کر کے گئے ہیں, صرف ایک شخص جتنا کام کر کے گیا ہے میں سمجھتا ہوں کوئی ایک بہت بڑا ادارہ مل کے بھی نہیں کر سکتا وہ کام. ہندوستان میں اس موضوع پر اتنا بڑا ذخیرہ کسی نے فراہم نہیں کیا. اتنا خشک موضوع اور اتنا روانی سے کے ساتھ قلم چلایا اس پر کہ بس اپنی مثال آپ ہے. ایسا کون سا مسئلہ ہے جو والد صاحب کی کتابوں میں موجود نہیں ہے اس کا جواب, اس کا حل آپ اٹھا کر تو دیکھیے. خاص طور سے روحانی ڈاک پڑھ کے دیکھیے آپ. کوئی عامل ایسا نہیں ہوگا, میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تاریخ میں گزرا ہوگا اتنے تشفی بخش جواب دے سکتا ہوگا وہ. مفتی سلمان منصور پوری آپ بھی سب واقف ہوں گے ان سے, قاری عفان صاحب کے بھائی. انہوں نے تعویذ گنڈوں کے خلاف کچھ اعتراض کیا تو والد صاحب نے جب اس کا جواب دیا تقریباً 8-10 صفحے کا جواب دیا, لیکن بڑے لوگ ہوتے ہیں, جب ان کو جواب ملا تو کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے میری ذہن سازی کر دی, میں غلط فہمی میں مبتلا تھا. اور انہوں نے پھر ہے نا بہت سارے مریض والد صاحب کے پاس بھیجے. دیکھیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو ہے نا کچھ غلط فہمی ہو رہی ہوتی ہے, آپ ہے نا رد اعتراضات نمبر پڑھیے, اس کا مطالعہ کریے. والد صاحب نے روحانی عملیات پر اٹھنے والے اعتراضات کا مدلل مفصل جوابات دیے ہیں. آپ سب کے پاس وہ رد اعتراضات نمبر ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی ایسے لوگ آتے ہوں گے روحانی عملیات پر اعتراضات کر کے آپ کو بھی اس کا نشانہ بناتے ہوں گے. ایسے بہت سے واقعات ہیں, یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں جن کو امامت سے صرف اس لیے برطرف کر دیا گیا کہ روحانی عملیات کرتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں, جو زنا کر رہے ہیں, جو لوگ شراب پی رہے ہیں, وہ بڑی بڑی مسندوں پر جلا افروز ہیں. ہاں کوئی آیت الکرسی کا نقش بنا کے کسی کو دے رہا ہے تو امامت نہیں کر سکتا. کتنے افسوس کی بات. تو دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سامنے والے کچھ غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے, تو ایسے لوگوں کی ذہن سازی کریں آپ, اور ہے نا اچھے لوگوں کو اس تحریک سے جوڑیں. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث صدقۃ جاریہ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, اس کا ثواب ختم. لیکن 3 اعمال ایسے ہیں اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں پہنچتا رہتا ہے. ایک کیا ہے؟ سب سے پہلا صدقۃ جاریہ. والد صاحب دیکھیے آپ کی صورت میں صدقۃ جاریہ چھوڑ کے چلے گئے, اور آپ صدقۃ جاریہ میں کتابوں کی صورت میں علم ينتفع بھی چھوڑ کے چلے گئے. اور ولد صالح, دوستو آپ بھی ان کی روحانی اولاد ہیں. اور صالح یدعو لہ میں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ایصال ثواب کریں, یدعو لہ میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ ان کی تحریک کو سنبھالیں اور ان کی ذمہ داری جو ابھی ادھورے صاحب رہ چکے ہیں ان کو پورا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ میں نے ابھی فرمایا آخری خطبے میں کیا کہا تھا, میں اگلے سال شاید آپ کے بیچ میں نہیں رہوں گا لیکن اب ذمہ داری تمہارے اوپر آ گئی. حضرت عمر فاروق تلوار لے کر دوڑ رہے تھے, حضرت ابو بکر نے کہا کیا عمر فاروق اس سے کچھ نہیں ہوگا. اب جو ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ تھی اب ہمارے ذمہ اوپر آ گئی ہے, وہ اب ہمیں دین کی کمان سنبھالنی ہے.
تو دوستو میں جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو بہت رویا. مولانا فیصل صاحب میرے پاس بیٹھے. فیصل بھائی نے فرمایا کہ وقاص بھائی رونے کے لیے پوری عمر پڑی ہے لیکن رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے. روتے رہنا تنہائی میں بیٹھ کر جب دل کرے, لیکن والد صاحب جو تحریک چھوڑ کے چلے گئے ہیں تمہارے کاندھوں پر, اس کو سنبھالو. تو دوستو آپ لوگ بھی ان کی روحانی اولاد ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کا فرض ہے کہ اس تحریک کو آگے تک پہنچائیں, دور دور تک چلائیں. یہ جو والد صاحب چراغ جلا کر چلے گئے ہیں اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلنی چاہیے. اور دوستو آخر میں یہ بات کہہ کر میں بات ختم کروں گا. یہ نصیحت کہہ کہ حالانکہ مولانا سید صاحب نے کافی نصیحتیں جو والد صاحب کیا کرتے تھے شاگردوں کو آپ کے سامنے رکھ دی, لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ 2 چیزوں سے بچنا, 2 چیزوں سے, دولت اور عورت. اگر آپ نے ادھر دولت کھڑی ادھر عورت کھڑی سیدھے نکل گئے تو یقین کیجئے آپ بہت بڑے عامل بنیں گے اور بے شمار بندے اللہ کے آپ سے فیضیاب ہوں گے. دیکھیے والد صاحب نے دفینہ نمبر بھلے نکالا, اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ والد صاحب تو شاگردوں کو خود منع کیا کرتے تھے. سامنے فیصل بھائی بیٹھے ہیں, وہ خود بھی نہیں کرتے تھے اور شاگردوں کو بھی اس سے اجتناب کرنے کے کہتے تھے. اس لیے کہ اس میں ہے نا بہت سارے پریشانیاں ہیں. اس پر جو جنات قابض ہوتے ہیں سونے کے اوپر, وہ سیدھا جان پہ حملہ کرتے ہیں. لیکن دفینہ نمبر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, جب وہ خود بھی نہیں کرتے تھے اپنے شاگردوں کو بھی منع کرتے تھے تو دفینہ نمبر نکالنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر والد صاحب کہتے تھے ہم اس علم کو ادھورا نہیں چھوڑیں گے, اس کے ایک ایک جز پر ہم لکھیں گے. تو والد صاحب نے کہا تھا یہ علم ہم پورا مکمل بنا کر جو صنم خانہ عملیات کی صورت میں آپ کے پاس آئے گا تو ہم پیش کریں گے. تو دفینہ نمبر نکالنے کا مقصد صرف یہی ہے, یہ مقصد نہیں کہ میں نکالوں گا یا میں اپنے شاگردوں سے نکلواؤں گا. والد صاحب کے پاس روزانہ کیس آتے تھے, والد صاحب کو نکالنا ہوتا کب کا نکال لیتے, لیکن جب کوئی بہت زیادہ ضد کرتا تھا کہتے تھے جاؤ نکال لو, میں نے عمل کر دیا. تو دوستو اصل بات ہے اس میں کوئی لالچ نہ ہونا چاہیے. عاملین اکثر لالچ میں ہی مبتلا ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں. ابھی کئی شاگردوں نے مجھ سے کچھ کہا ہے, کسی کا نام لے کر شرمندہ نہیں کرنا چاہتا, حضرت فلاں جگہ سونا ہے مجھے کوئی عمل بتا دیجئے. میں نے کہا جو چیز والد صاحب نے نہیں کی میں کیسے کر لوں, کیسے آپ کو بتا دوں, کیونکہ ہمیں ان کے ہی نصیحتوں پر چلنا ہے تبھی ہماری کامیابی ممکن ہے. اگر ہم ادھر ادھر بھٹکیں گے تو یقین کیجئے خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور دوسرا فتنہ جو ہے وہ عورت کا, جیسا کہ آپ کے سامنے آ گیا تھا, کیونکہ اس لائن میں علاج و معالجے کی لائن میں مردوں سے زیادہ عورتیں آتی ہیں. اور آج کل موبائل کا دور ہے. تو دوستو خدا حافظ, علاج دیا, السلام علیکم, تم جاؤ تم جانو تمہارا خدا جانے, کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان 2 چیزوں پہ خاص طور سے میں نے اس لیے ذکر کی, اسی میں مبتلا ہو کر عامل ہے نا برباد ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر اس لیے عاملین کی 2 بیویاں ہوتی ہیں, کیونکہ پہلے وہ پھنس جاتا ہے پھر اسے شادی کرنی پڑتی ہے, کیونکہ لڑکیاں پھر بلیک میل کرتی ہیں. تو دوستو ان 2 باتوں پر عمل کرو. اور جو لوگ اس لائن کو شرک سے تعبیر کر رہے ہیں, خدا کے واسطے ان کی ذہن سازی کرو, اور خاص طور سے اہل علم کی, اور جوالا کو چھوڑ دو. اس پر میں نے بتا دیا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, ہمیں ان کے منہ نہیں لگنا. لیکن اہل علم کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر اہل علم کا ایک حلقہ ہوتا ہے بہت بڑا. اب جیسے مفتی صاحب دیکھیے, آپ بھی بیان کر کے گئے تھے تھوڑی دیر پہلے, مالیگاؤں سے جو آئے تھے, ہمیں تصور بھی نہیں تھا کہ وہ والد صاحب کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں. اور ساتھ میں کیا کہہ گئے جب انہوں نے مولانا سید صاحب کا بیان سنا, نہیں واقعی مولانا بہت بڑا کام کر کے گئے. دیکھیے والد صاحب کی کتابوں سے کتنے لوگ استفادہ کر رہے ہیں. ہندوستان میں تو کچھ بھی لوگ نہیں ہیں جتنا پاکستان میں لوگ استفادہ کر رہے ہیں. اور میں دعوے کے ساتھ ایک بات کہہ سکتا ہوں, کوئی عامل ایسا نہیں ہوگا جس کی الماری میں والد صاحب کی کتابیں موجود نہ ہوں. کتنا بڑا کام کر کے چلے گئے. تو دوستو ایک تو یہ ہے کہ تمام شاگردوں کے پاس والد محترم کی کتابوں کا سیٹ ہونا چاہیے پورا, کب کس عمل کی کس کتاب کی ضرورت پڑ جائے کہ نہیں کہہ سکتے. اور آپ اس کتابوں کا مطالعہ کریں اور خود ہی فیصلہ کریں کہ آخر کون سی عمل سے شرک کی بو آ رہی ہے. ایسے ایسے خزانے لٹا کر چلے گئے. مولانا فیصل صاحب جو ہے نا مہینے میں 5,000 4,000 مریض دیکھ رہے ہیں. کتنا بڑا فیض, کتنا فیض. کس کا فیض ہے؟ مولانا حسن ہاشمی صاحب رحمۃ اللہ. یہ صرف ایک ہے, کتنے لاکھوں لوگ والد صاحب کی کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں. کتنا بڑا کام کر کے گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. وہ جو احسان امت پہ کر کے گئے ہیں تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. عملیات کی تاریخ ہی ادھوری اگر والد صاحب کا ذکر نہ ہو. دوستو انشاءاللہ
اب ہے نا سوالات جوابات کی محفل ہوگی، اور انشاءاللہ جو اصل بیان ہے اللہ نے چاہتا اس میں موکل کی اجازت بھی دی جائے گی سورہ اخلاص کی، وہ مولانا فیصل صاحب آپ کو عطا کریں گے. صبح السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں گزشتہ کیمپ میں کچھ لوگ حاضر نہیں ہو سکتے تھے، بعد میں لوگوں نے کہا کہ ہمیں اجازت دے دیجیے فون پر، لیکن دیکھو اس طرح ناقدری ہوتی ہے. پھر شاگرد کیا سوچتے ہیں کہ اب تو ہمیں تو گھر بیٹھے بیٹھے اجازت مل جاتی ہے، کیمپوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا ہے جن کو اجازت نہیں ملی تھی وہ ہے نا اورنگ آباد کے کیمپ میں شریک ہوں، انشاءاللہ وہاں اجازت دے دی جائے گی. تو جن حضرات کو وہ نابینا بزرگ وقاص نامی اجازت نہیں دی گئی تھی حاضرات کے عمل کی، ان کو اجازت ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے. اور سورہ رحمان کا ایک عمل اور پیش کیا گیا تھا یا معاشر الجن والا، اس کی بھی اجازت ہے، کر سکتے. 250 مرتبہ پڑھنا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. 21 دن تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. 21 مرتبہ 21 دن تک پڑھنا ہے، 250 مرتبہ روزانہ. نوچندی جمعرات سے شروع کرنا ہے یا معاشر الجن والا سورہ رحمان کی جو آیت ہے. تو انشاءاللہ 2 موکل حاضر ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات بھی دیں گے، لیکن پورے پرہیز کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے. کم سے کم جمالی پرہیز تو کر ہی لیں. ہاں 250 مرتبہ 21 دن تک پڑھنا ہے. اسی طرح دیکھیں کچھ لوگوں نے وہ عمل کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں ناکامی ہوئی ہے، وہ وقاص نابینا والا بزرگ والا. تو دیکھیں ناکامی، دیکھیے بزرگوں نے جو عمل بتایا اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں. ناکامی ہماری اپنی کچھ کوتاہی کی وجہ سے ہوتی ہے. اب وہ کوتاہی کو آپ ہے نا محسوس کریں، ہمارے سے کوتاہی کمی کہاں ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے روحانیت میں کمی ہو رہی ہو، آپ نے حروف تہجی کی زکوٰۃ نہ نکالے ہو صحیح طریقے سے، یہ بنیادی ریاضتوں میں ہے نا اچھی طریقے سے توجہ نہ دی گئی ہو، تو آپ ہے نا اس پہ آپ تحقیق کریں کہ آپ سے کہاں ہو رہی ہے کوتاہی، ٹھیک ہے. تو وہ والا جو وظیفہ بتایا گیا تھا، جو حاضرات کا عمل بتایا گیا تھا، حالانکہ اس میں ویسے بھی حاضرات ہو جاتی ہے، اس میں ہے نا ریاضت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے بتایا تھا 300 مرتبہ اگر روزانہ 21 دن تک پڑھ لیں وہ حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ نور مجسم صلی اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو مکرر پڑھنا ہے 2 دفعہ، یعنی ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے. اس صورتوں کو پڑھ لیں اور بطور خاص سورہ یاسین کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ کوئی رجت وغیرہ بھی نہیں ہوگی اور جنات وغیرہ کوئی حملہ بھی نہیں کریں گے. جزاکم اللہ. ایک سوال آیا ہے، مفتی صاحب اس کا جواب دے چکے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ دفینہ کیا حقیقت میں ہوتا ہے؟ کیا دفینے کے عامل ہوتے ہیں؟ ہمارے اس ادارے سے دفینے کے عامل کیوں نہیں ہوتے؟ مختصر میں، اور میں حضرت فیصل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آخری کا خاص طور سے تیسرے نمبر کا جو سوال ہے اس کی طرف روشنی ڈال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا ہی اہم سوال ہے. کیا دفینہ ہے؟ واقعی ہے، کیونکہ پچھلے زمانے میں اپنے مال اور دولت کو محفوظ رکھنے کا کوئی ایسا نظام نہیں تھا جیسے آج کل ہے. آج کل تو ہم بینک میں، اپنی تجوری میں اور مختلف ذرائع سے اپنے مال و دولت کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن پچھلے زمانے میں چونکہ ایسا ایک نظم نہیں تھا تو لوگ اپنے اپنے دولت کو سونے کی شکل میں، ہیرے جواہرات کی شکل میں اس کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. دفینہ کیوں نہیں، جبکہ خود قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. سورۃ الکہف میں اللہ نے جو واقعہ بیان فرمایا حضرت موسیٰ و خضر علیہم السلام کا، اس میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے اور وہاں انہوں نے کھانا طلب کیا اور وہاں قیام کے لیے درخواست کی تو انہوں نے پہچانا نہیں، منع کر دیا. جب نکلنے لگے تو دیکھا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. تو اس کے نیچے والی آیت میں ہے کہ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ. تو حضرت موسیٰ خضر نے وہاں دیکھا ایک دیوار ہے اور دیوار گرنے کے قریب ہے. تو حضرت خضر نے فرمایا کہ موسیٰ آئیے ہم مل کے اس دیوار کو دوبارہ بناتے. حضرت موسیٰ پہلے ہی سے اندر سے بہت ہی غصے میں بھرے ہوئے تھے، تو انہوں نے جواب میں دے دیا کہ کیا آپ اس پر کوئی اجر نہیں لے سکتے؟
اچھا یہ تو اس میں تذکرہ. اب کیوں اس دیوار کو حضرت خضر نے بنانے کا ارادہ کیا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. قرآن سے ثابت ہے دفینے کا. اس دیوار کے نیچے خزانہ دبا ہوا تھا. اگر دیوار گر جاتی تو جو غیر مستحق لوگ ہوتے وہ اس کو اٹھا لیتے. اللہ کا یہ فیصلہ ہوا کہ جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کو وہ دفینہ مل جائے. تو دفینے کا ثبوت خود قرآن میں موجود ہے. سینکڑوں جگہ دفینہ نکلتے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب دفینے کو چھوٹا موٹا دفینہ ہو تو وہ ویسے ہی مل جاتا ہے. لیکن اگر کوئی مقدار میں بڑا دفینہ ہو تو اس زمانے میں دستور تھا کہ کسی اچھے ماہر عامل کے ذریعے جنات کا پہرا بٹھا دیا جاتا تھا. نمبر 1. نمبر 2, اس کی میعاد مقرر کی جاتی تھی. 50 سال, 100 سال, 500 سال. اب جنات کی ڈیوٹی لگی رہتی ہے. اس میں ہوتا ہے کہ اگر اس دفینے کی میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دفینہ خود بخود باہر آ جاتا ہے یا کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے. اور اگر میعاد مقرر نہ ہو تو پھر جنات اس پہ بیٹھے رہتے ہیں, وہ کسی بھی طرح اس کو اٹھانے نہیں دیتے. یا اگر کوئی انسان وہاں پہنچ بھی جاتا ہے تو پھر وہ کوئلے کی شکل میں یا کسی اور دھات کی شکل میں بدل جاتا ہے. ہاں, اس فن کے ماہرین ایسے گزرے ہیں اس دنیا کے اندر. خود ہمارے حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ بھی الحمدللہ اللہ نے دفینے کا اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ وہ چاہتے تو پہاڑ کے پہاڑ کھڑا کر دیتے تھے. لیکن چونکہ حضرت ہمیشہ فرماتے تھے کہ فیصل بھائی, جیسے میرے استاد نے مجھے منع کیا تھا, میں دفینے کا کام نہیں کرتا ہوں, اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ بھی کبھی دفینے کا کام مت کیجیے. دفینے کے سلسلے میں ایسے واقعات انشاءاللہ کبھی میں عرض کروں گا. تو دفینہ ہے, دفینہ نکالنے کا طریقہ بھی ہے. حضرت اقدس نے دفینہ نمبر میں وہ سارے طریقے لکھے ہیں اور وہ ساری باریکیاں بھی ہیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ. ہم بغور مطالعہ نہیں کرتے نا. بغور مطالعہ کریں گے تو دفینہ پہچاننے کا طریقہ, دفینہ نکالنے کا طریقہ, اس میں جو دشواریاں پیش آ سکتی ہے اس سے نمٹنے کا سارے طریقے موجود ہیں. اب ہمارے ادارے سے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ تو بھائی اہل اگر کوئی موجود ہے تو آج بھی اس کے لیے میدان کھلا ہوا ہے. میں عرض کروں گا کہ جب دفینے کی بات آئی تو میں نے ہمارے فضل کریم یہاں بیٹھے ہوئے میں بتاؤں گا کہ چنئی میں حضرت ایک مرتبہ تشریف لائے تھے. تو میں نے کہا حضرت آپ نے علوم کے دریا بہا دیے, کوئی فن کوئی موضوع آپ نے نہیں چھوڑا. ایک دفینے کا موضوع ایسا ہے کہ تشنہ رہ گیا ہے. آپ اپنے شاگردوں میں بھلے سے آپ مجھے مت بتائیے, لیکن حضرت اقدس نے مجھے سارا طریقہ بتایا تھا اس شرط پر کہ فیصل بھائی آپ کبھی کسی سے اس کا ذکر نہیں کریں گے. جیسا بھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس میں ایک خاص عمل ہوتا ہے دفینے کے سلسلے میں کہ دودھ پر ایک عمل پڑا جاتا ہے, اور اصول یہ ہے کہ جس جگہ دفینے کا امکان ہو وہاں دودھ پر وہ عمل پڑھ کے رکھ دیا جاتا ہے. تو اس پر جو جنات مقرر ہیں وہ سانپ کی شکل میں آ کر دودھ پی لیتے ہیں. وہ گویا کہ ان کے لیے ایک دعوت ہے. اگر وہ دودھ سانپ پی لیتا ہے تو وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ دفینہ نکال سکتے ہیں. اگر سانپ دودھ نہیں پیے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی دفینے کی میعاد پوری نہیں ہوئی ہے اور جنات وہاں سے ہٹنے والے نہیں. میں نے حضرت سے درخواست کی, یہ گواہ ہیں, وقاص بھائی بھی گواہ ہیں, حضرت آپ اپنے شاگردوں میں کسی کو تو بنا دیجیے. تو حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے فضل کریم بھائی کو, چونکہ یہ پہلے دفینے کا کام کرتے تھے, وہ عمل ایک خاص عمل سورہ مزمل کا جس میں 3 یا 5 موکلین حاضر ہوتے ہیں, وہ بتایا. لیکن چونکہ اس کے بعد لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو گیا تو یہ بھی اس کرونا کی گھبراہٹ میں نہیں کر پائے میرے خیال سے. تو اس لیے محال اور ناممکن کوئی چیز نہیں. دفینہ ہے, قرآن سے اس کا ثبوت ہے, نکالنے کا طریقہ ماہرین نے بیان کیا ہے, اور آج بھی میدان کھلا ہے. اگر واقعی کوئی انسان محنت کر لے تو نکال سکتا ہے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. ساتھیوں کا جذبہ تربیتی کیمپ کے تعلق سے اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک ساتھی پوچھ رہے ہیں آئندہ تربیتی کیمپ کب اور کہاں ہوگا.
آئے اور یہ خود ہی جواب بھی دے رہے ہیں کہ آئندہ کیمپ اگر مدراس میں ہو تو اچھا رہے گا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے استاد حدیث، کہ 2 چیزوں میں انسان پر بوجھ نہیں ہوتا. ایک فرض نماز ہے، یہ ساری قرات امام کے ذمے. دوسری دعوت ہے، سارا خرچہ میزبان کے ذمے، مہمان کو کچھ کرنا نہیں. مفتی صاحب کے لیے ایک سوال ہے کہ موکل تابع لینے کے بعد اچانک اگر انتقال ہو جائے تو کیا موکل اپنے رشتہ داروں کو نقصان پہنچاتے ہیں عامل کے؟ اسی طرح حمزات تابع ہو جانے کے بعد اگر عامل کا انتقال ہو جائے تو کیا وہ اہل و عیال کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ ڈاکٹر حافظ عمران کی طرف سے یہ سوال ہے. دیکھیے، والد صاحب کے جو موکل تھے، کیا سلاموں کے تھے، اور بہت سارے تھے. میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں، حالانکہ یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن سوال ہی ایسا ہے، جواب دینا پڑتا. بخدا میں نے خود محسوس کیا ہے والد صاحب کے موکلین کو ان کی بیٹھک میں کھڑے ہوئے. ایک دفعہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ ابو مجھے بھی کوئی موکل کا عمل کر بتا دیجیے. انہوں نے کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ موکلین میرے بعد تیری مدد کریں گے. اور اس کا تجربہ میں نے بہت دفعہ کیا ہے. ایک دفعہ میری کوئی چیز کھو گئی تھی، مل نہیں رہی، مجھے بہت ضرورت تھی. یقین کیجئے وہ چیز جہاں سے ملی اس کو وہاں وہم و گمان بھی نہیں تھا، موکل نے لا کے رکھ دی. تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ موکلین مدد کرتے ہیں، نقصان نہیں پہنچاتے. رہی بات حمزات کی، تو میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں جو فیصل بھائی نے بیان کیا ہے مولانا سملاشوی نمبر میں. حمزات کو تابع کرنے کے بعد مرنے سے پہلے آزاد کرنا ضروری ہوتا ہے. مولانا فیصل صاحب نے اسے بیان کیا ہے واقعے میں کہ ایک عورت تھی مدراس میں، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہو گیا تو ایک جن شوہر کی شکل میں روزانہ اس کے پاس آتا تھا اور ہم بستری کرتا تھا. وہ سب کو دکھا چکے تھے، کسی کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. تو فیصل بھائی نے کہا میں اپنے استاد کو دیوبند سے بلاتا ہوں. تو والد صاحب نے دیکھا تو بتایا فیصل بھائی ان کے شوہر نے حمزات تابع کیا تھا، مرنے سے پہلے آزاد کرنا بھول گئے، تو وہ پریشان کر رہا ہے. تو خود والد صاحب نے فیصل کھڑے ہو کر وہیں فیصل بھائی کے ذریعے ان کی قبر پر ایک عمل پڑھوایا. تو الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، وہ حمزات دوبارہ نہیں آیا. پتہ نہیں عمل والد صاحب کے اوپر وحی کی طرح نازل ہوتے تھے، کیسے ہوتے تھے کہ کیسے کیسے مسئلے 1 منٹ میں بتا دیا کرتے تھے. تو موکل نقصان نہیں پہنچاتے. ہاں، حمزات کو آزاد کرنا ضروری ہے، اس لیے حمزات نمبر میں آپ پڑھیے گا، والد صاحب نے لکھ رکھا ہے حمزات کا تابع کرنا بھی بہت مشکل ہے. انتقال سے چند روز قبل مفتی صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجھے بھی موکل تابع کرا دیں. تو حضرت نے فرمایا کہ جس دن تم میرا قلم پکڑ لو گے میری ساری چیزیں تمہارے تابع ہو جائیں. چلیے آگے چلتے ہیں. کسی بھی کام میں استقامت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مولانا وسیم صاحب گجرات سے سوال کر رہے ہیں. کسی بھی کام میں استقامت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا؟ استقامت دیکھیے، اگر آپ کسی چیز پر مداومت کر لیں، قل آمنت باللہ ثم استقم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھے صحابی حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ، میری نجات کے لیے کوئی عمل، کوئی بات بتا دیجئے، اور بات کوئی لمبی بھی نہ ہو، میں بھول جاؤں گا، میں عمل کر نہیں پاؤں گا، مختصر سی بات ارشاد فرما دیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر جملہ فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم. تم یہ کہہ دو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ. تو اگر کوئی بھی عمل ہم مداومت کے ساتھ کریں، اللہ کو ہر عمل میں مداومت پسند ہے. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل.
اللہ کے یہاں مواظبت، مداومت، ہمیشگی، اس سے استقامت پیدا ہوتی ہے، اور استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ الاستقامت فوق الکرامت، بزرگوں کا قول ہے کہ کرامت کوئی بڑی چیز نہیں ہے، استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی موحد ربانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، حضرت کے کمالات و کرامات کے بارے میں بڑا سن رکھا تھا اسے۔ کہتے ہیں کہ 1 سال کا عرصہ حضرت کی خدمت میں رہا، وہ عقل کا اندھا تھا، کوئی کرامت نظر نہیں آئی، ورنہ وہاں تو حال یہ تھا کہ روزانہ کرامتوں کا صدور ہوتا تھا، روزانہ سینکڑوں لوگ اسلام قبول فرما کرتے تھے، لیکن وہ عقل کا اندھا تھا۔ 1 سال کے بعد وہ حضرت کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضرت آپ مجھے اجازت دیجیے، میں واپس جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا پیارے تم آئے کیوں اور کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ حضرت میں نے سنا تھا کہ آپ سے بڑی کرامتوں کا صدور ہوتا ہے، میں نے تو آپ سے کسی کرامت کا ظہور ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ حضرت پیران پیر نے اپنا سر جھکایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کر فرمایا کہ بیٹا بتاؤ، 1 سال تم عبد القادر جیلانی کی خدمت میں رہے، کیا اس 1 سال کے عرصے میں عبد القادر جیلانی کو خلاف سنت کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت نہیں، آپ کا ہر کام سنت مطہرہ کے مطابق ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 1 سال تک اتباع سنت پر قائم رہے، اس سے بڑی کوئی کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ جا تجھے میرے اس سے علم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ استقامت میرے دوستو کسی بھی عمل پر مداومت سے، چاہے عمل تھوڑا ہی ہو، آپ روزانہ کرتے رہے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہے، اللہ سے استقامت مانگے تو پھر انشاءاللہ استقامت۔ جزاکم اللہ۔ پوچھ رہے ہیں مولانا شمس الدین گجرات سے کہ کسی بھی روحانیت سے آسانی سے کام لیا جا سکتا ہے، اس کی کیا ترتیب ہے؟ روحانیت شاید موکل یا پھر کوئی روحانی مخلوق مراد ہے۔ شمس الدین صاحب کہاں ہے؟ یہ روحانیت سے کیا مراد ہے؟ اچھا وہی موکل۔ چل ٹھیک۔ دیکھیے والد صاحب کے پاس بے شمار موکلین تھے، لیکن یقین کیجئے میں نے خود سنا بھی ہے والد صاحب سے، والد صاحب کہتے تھے میں بہت ہی مشکل سے کبھی کبھار موکل کو تکلیف دیتا ہوں۔ بہت سے کے پاس موکل لے جاتے ہیں تو اس سے بازار کا سامان بھی منگوانا شروع کر دیتے ہیں، پیسے منگوانا شروع کر دیتے ہیں، ناجائز امور میں کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ابھی میرے سسور بتا رہے تھے مظفر نگر سے، کہہ رہے تھے کہ ایک بزرگ تھے ابھی 20 سال پہلے، انہوں نے ایک شخص کو موکل تابع کرا دیا، لیکن انہوں نے شرط لگائی کہ ناجائز امور سے میں اس سے کام مت لینا ورنہ رجت ہو جائے گی۔ خیر موکل تابع ہو گیا، انہوں نے عطا کر دیا۔ تو اب وہ تو یہ ہے کہ جب آ جاتا ہے تو لالچ، اس نے وہی کرنا شروع کر دیا کہ مریض ہے اس سے 10,000 15,000 20,000 25,000 لینا شروع کر دیا اور موکل کے ذریعے تماشا دکھانا شروع کر دیا۔ بزرگ تک یہ اطلاع مل گئی کہ آخر میں نے تمہیں منع کیا تھا، شرط لگائی تھی، پھر آپ نے موکل کے ذریعے ناجائز کام کیوں لیے؟ میں تمہارا موکل واپس لے لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اب تمہارے سے جو ہوتا ہو کرو، میں تو وہ کروں گا جو مجھ سے ہوگا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ایک دعوت میں دونوں مدعو تھے، وہ بزرگ بھی اور وہ شخص بھی، تو وہاں پر کچھ الائچی وغیرہ رکھی تھی، بزرگ نے اس الائچی کو پڑھ کر وہاں رکھ دیا اور اس شخص کے سے کہا کہ ذرا وہ الائچی مجھے دینا۔ وہ تو بزرگ نے پڑھ دی تھی، وہ جیسے ہی الائچی پہ اس نے ہاتھ لگایا انہیں دی، تو یقین کیجئے موکل نے ان کا کیا حال کرا، سنیے اب ذرا غور سے۔ اس آدمی نے 7 سال تک نیند سے محروم رہا۔ موکل نے کہہ دیا اگر تو نے آنکھیں بند کی تو تیرا گلا دبا دوں گا یہیں۔ استاد ہوتا ہے، شاگرد شاگرد ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا شاگرد کہ تم سے جو ہوتا ہو کر لو، اب تو میں جو مجھ سے ہوگا وہ میں کروں گا۔ تو ٹھیک ہے چلو آ جاؤ دعوت میں۔ تو بہرحال دوستوں موکل سے ناجائز کام نہیں لینا چاہیے، زیادہ تکلیف نہ دینی چاہیے۔ ہاں کوئی بہت ہی ضروری کام ہے تب لینا چاہیے۔
والد صاحب کے بعد بے شمار موکل تھے، خود انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہنا میں زیادہ موکل کو پریشان نہیں کرتا، بہت ہی کوئی ضروری امر پیش آ گیا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، جب جا کے موکل کو تکلیف دیتا ہوں۔ تو اس چکر میں مت رہے کہ اگر موکل آ گیا کہ تمام کام ہم آسانی سے کر لیں گے، موکل کو زیادہ پریشان کرو گے تو وہ بھی پریشان کرنا شروع کر دے گا، یہ پھر وہ ہے نا بھاگ جائے گا، آپ کے قابو میں نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، مولانا فیصل صاحب سے سوال ہے، عامل حضرات اپنے اہل خانہ کو کن وظائف کی پابندی کرائیں جس کے نتیجے میں رجعت و تکلیف سے ان کی حفاظت ہو؟ مفتی یونس صاحب سانگلی سے پوچھ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ماشاءاللہ بہت اہم سوال ہے جو ہم شاگردوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیے، عملیات کا راستہ ایک ایسا بہت ہی نازک راستہ ہے کہ اس میں مختلف خطرات سے عامل کو گزرنا پڑتا ہے۔ عامل سب سے پہلے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے، پھر جا کے وہ مریض کا علاج کرتا ہے۔ بسا اوقات رجعت دیکھیے مختلف طریقے سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی عامل اگر کوئی چلہ کرتا ہو، کسی عمل کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہو، اور اس عمل کی زکوٰۃ کے سلسلے میں جو شرائط ہوں، ان شرائط میں کبھی کسی قسم کی کوتاہی ہو جائے تو پھر عمل رجعت کر جاتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، عمل مکمل ہو گیا اور پھر عمل کے تابع جو بھی موکل ہے یا کوئی روحانی مخلوق ہے وہ اس کے تابع ہو گئی، تو تابع ہونے کے وقت وہ شرائط رکھتے ہیں، ان شرائط کی اگر پابندی ہو تو ٹھیک ہے، اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو جائے تو پھر وہ موکل یا جن یا جو ہمزاد ہوتا ہے وہ عامل پر رجعت کا حملہ کر دیتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی سخت اثرات زدہ مریض کا علاج کر رہے ہو، کوئی جن زدہ ہو، تو یہ اسی لیے میرے دوستو اس بات کی تربیت دی جاتی ہے کہ ہر کسی مریض پہ ہاتھ نہیں ڈالنا ہے۔ انشاءاللہ میں میری جو گزارشات ہے اس میں کچھ باتیں عرض کروں گا جو حضرت نے میری بیاض میں لکھے ہیں۔ مریض دیکھیے، مریض اگر اثرات زدہ ہے ہم اس کا علاج کریں، اگر عامل معالج کمزور ہے تو پھر وہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، پھر وہ ہماری روزی پر، ہماری صحت پر، ہماری نعمتوں پر وہ رجعت لگا دیتا ہے۔ تو یہ رجعت کی صورتیں ہیں، اور بھی بہت سی صورتیں ہیں، لیکن عام طور پر ان صورتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، رجعت سے حفاظت کیسے ہو؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس لائن میں بنیادی ریاضت کو لازماً مکمل کر کے آئیں، چھلانگ نہ لگائیں۔ حضرت اقدس فرماتے تھے کہ اس لائن میں چھلانگ نہیں لگانی چاہیے۔ گزشتہ جو تربیتی کیمپ ہوا تھا اس میں یہی عرض کیا گیا تھا کہ عجلت پسندی، جلد بازی اس لائن کے لیے سم قاتل ہے، خطرناک ہے۔ تو بتدریج اس لائن میں آگے بڑھنا ہے، بنیادی ریاضتوں کو مکمل کرنا ہے تاکہ اس کے اندر روحانیت پیدا ہو۔ اور پھر کچھ ایسے وظائف ہیں کہ جن کے التزام سے عامل رجعت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بالخصوص یہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ 2 عزیمتوں کو بیان فرماتے تھے۔ پہلی عزیمت علیقم ملیقن تلیقن انت تعلم ما فی قلوبہم، علیقم ملیقن، الف سے علیقم ملیقن تلیقن انت تعلم ما فی قلوبہم 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اور دوسری عظیمت حضرت بتاتے تھے علیقم ملیقن تلیقن خالقم مخلوقا کافیا شافیا ارتضا مرتضا بحق یا بدوح وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا آسن لاسن سالوسن۔ یہ ایک عظیمت ہے، یہ بھی رجعت سے حفاظت کے لیے زبردست عظیمت۔ اور تیسرا عمل جو ہے، آدمی اگر سورہ عبس کی پابندی کر لے، حضرت مولانا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اعمال قرآنی میں لکھا ہے کہ کسی بھی عمل کے شروع میں آدمی اگر سورہ عبس پڑھ لیتا ہے تو وہ اس عمل کی رجعت سے بچ جاتا ہے۔ آپ روزانہ مریض دیکھنے بیٹھتے ہیں تو جہاں اور صورتیں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا سورہ یاسین، سورہ عبس پڑھ لیجئے،
تو رجس سے محفوظ. تو یہ 3 باتیں ہیں کہ سورہ عبس اور ان دونوں عظیمتوں کا. اور پھر یہ ہے کہ سارے گھر والے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. عامل اگر عمل پڑھتے وقت اپنے اہل خانہ کی نیت کر لے یا جتنے لوگوں کی بھی نیت کرے گا, چاہے قریب ہوں یا دور ہوں, سب کا حصار ہو جاتا ہے. یہ اس عمل کی برکت. 14 سوال ابھی باقی ہیں اور مغرب کی اذان میں تقریباً 10 منٹ بچے ہیں, لیکن تھوڑا آگے بھی بڑھ جائیں تو کوئی بات نہیں. حضرت مفتی صاحب السلام علیکم. سوال یہ ہے کہ کاروباری بندش جس وجہ سے ہو, رجعت سے, راسیب, جنات وغیرہ کسی بھی وجہ سے ہو, ان سے نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ مفتی علی احمد موس. دیکھیے ولن تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے بندش ہوئی کیوں. جنات کے ذریعے ہو رہی ہے یا سحر کے ذریعے ہو رہی ہے یا کسی اور وجہ سے ہو رہی ہے, رجت کی وجہ سے ہو رہی ہے, سب سے پہلے یہ متعین کرنا ضروری ہے. جب تک کہ مرض کی تشخیص نہ ہو, مرض کی تعین نہ ہو, تو علاج بھی ممکن نہیں ہے. اور جب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہے نا جو بندش ہو رہی ہے اس وجہ سے ہو رہی ہے, تو آپ اس کا علاج کریں گے. اور اس کے بہت سے طریقے, ہر بندش کو توڑنے کا طریقہ والد صاحب نے بندش نمبر میں دیا. آپ اس کا گہرائی سے مطالعہ کریں. اور رہی بات اگر آپ کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ بندش کس وجہ سے ہوئی ہے, تو ایسے بہت سے نقوش ہیں, بہت سے وظائف ہیں کہ جن کو پڑھنے سے آپ کی رجت و بندش وغیرہ ختم ہو جائے گی, جیسا کہ ابھی مولانا فیصل صاحب نے فرمایا ہے. اور اسی طرح نقش وغیرہ ہیں, نقش ہر کارا, خاص طور سے کاروبار کی جو بندش ہوتی ہے وہ نقش ہر کارا سے کتنی خطرناک بندشوں کھل جاتی ہے. والد صاحب ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ میرا موکل مجھ سے ناراض ہو گیا, تو اس نے مجھ سے کہا آٹے کے گولے بنا کر دریا میں ڈالو جب آؤں گا. یہ نقش ہر کارا ایسا نقش, اس کا نام ہی آپ سے سمجھ رہے ہوں گے, یہ تمام مسائل میں کام آتا. 440 والا جو نقش ہے, نقش ہر کارا, آپ اس کو ہے نا کسی کو ہے نا اگر وہ ہو رہی ہو, کیا بولتے ہیں سب, بواسیر ہو رہی ہو اگر کسی کو, زبردست کام کرتا ہے. آپ آتشی چال سے بنائیے اس نقش کو, اور ہے نا پہلی جمعرات کو دائیں بازو پر بنوائیے, اور اگلی جمعرات کو بائیں بازو پر بنوائیے, پھر تیسری جمعرات کو دائیں بازو پر بنوائیے, چوتھی جمعرات کو بائیں بازو پر بنوائیے, اور پانچویں جمعرات کو گلے میں باندھ دیجیے. کیسی بواسیر ہو, بادی یا خونی, سب ختم ہو جائے گی. تو اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بندش کیوں ہوئی ہے, تو ایسی صورت میں تو آپ ہے نا نقش ہرکارہ کے ذریعے آٹے والے نقش ڈلوائیے مریض سے. انشاءاللہ کیسی بھی بندش ہو, چاہے سحر کے ذریعے ہوئی ہو, چاہے جادو کے جنات کے ذریعے ہوئی ہو, چاہے رجت کے ذریعے ہوئی, انشاءاللہ کھل جائے گی. بواسیر کے لیے اس سے زیادہ تیر بہدف نقش میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا. 15-16 سال سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بتانے کے بعد میں دے رہا ہوں. اس کے نیچے تحفظہ و تشفیہ من الاسقام, تشفیہ من الاسقام, اس کا بھی اضافہ کر دے تو اور زیادہ مجرب ہو جاتا ہے. حسب ضرورت ہے. ہاں جیسے جمعرات حسب حال, اگر زیادہ ہے تو روزانہ بھی ڈلواتے تھے والد صاحب. کبھی 7 بھی دیے جا سکتے ہیں. فیصل صاحب نے کسی کو 4 جمعرات کے لیے بھی دیا ہے. حضرت مفتی صاحب کو دیکھے کہ پیر اور جمعرات کو ڈالنے کے لیے کہتے ہیں, مگر اس میں ایک اگر مسلسل ڈال رہے ہیں 7 دن تو پھر منگل اور سنیچر کی کوئی قید نہیں ہے, وہ بیچ میں آئے تو بھی ڈالتے رہیں, شروعات نہ کریں. لیکن اگر کسی کو 2 یا ایسا کچھ دیا جا رہا ہے تو اس میں ہفتہ یا منگل نہ کریں. حضرت مولانا فیصل صاحب السلام علیکم. سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص بے ہوش پڑا ہوا ہے تو اس کو تشخیص کر کے بیدار کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ محمد کامل صاحب. اگر مریض اثرات کی وجہ سے بے ہوش ہو تو الگ مسئلہ ہے. اگر کوئی مرض کی وجہ سے بے ہوشی ہے تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ مریض کو لٹا کر اس کے پیر اوپر کر دے, 2-4 تکیا اس کے پیروں کے نیچے رکھ دیں, اس کے ہتھیلی کو ملیں یا تلووں کو ملتے رہیں, 2 منٹ میں ہوش آ جائے گا اگر یہ طبعی مرض کی وجہ سے بے ہوشی ہے. اور اگر اثرات کی وجہ سے بے ہوشی ہے, بعض اوقات جنات ایسے شریر ہوتے ہیں
کہ عامل کے پاس آئے تو مریض پر بے ہوشی طاری کر دیتے ہیں. کبھی بے ہوشی ہلکی سی ہوتی ہے, کبھی گہری, کبھی بہت ہی زیادہ گہری. تو اس کو بیدار کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پانی پر دم کر کے اس کا چھینٹا دے. 2-3 منٹ تک اس کے چہرے پر چھینٹا مارتے رہے تو پھر مریض بیدار ہو جاتا ہے. اگر اس سے بھی بیدار نہ ہوا تو اس کے دونوں کانوں میں اذان دینا چاہیے. 3 مرتبہ اس کان میں, 3 مرتبہ بائیں کان میں. کیسی بھی بے ہوشی ہو مریض بیدار ہو جاتا ہے. اگر اذان دینے کے باوجود بیدار نہ ہوا تو وہ والی عزیمت جو ہم رجعت کے لیے پڑھتے ہیں, علیقم ملیقن تلیقن انت تعلم ما فی قلوبہم, اس کو آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی آپ کو. تو آپ 7 مرتبہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد مریض کے کانوں کے قریب جا کے آپ تالی بجائیں زور سے. اس آواز سے مریض ایسا بیدار ہوتا ہے جیسے گھبرا کے نیند سے اٹھتا ہے, آسانی سے بیدار ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. زکوٰۃ میں 3125 مرتبہ روزانہ ادا کرنی ہے 40 دن تک. 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کرنا ہے. حضرت اقدس سے میں نے پوچھا حضرت اس میں پرہیز کی ضرورت ہے کیا؟ حضرت نے فرمایا گوشت چھوڑ دیجئے بس, باقی مچھلی تو اعلیٰ قسم کا گوشت ہے جو اہل جنت کی غذا ہوگی انشاءاللہ. جی ہاں, پھر ملت بیضا ہے تو انڈا کھانا ہی چاہیے. ہاں, مباشرت اور جناب عالی گوشت اور مچھلی وغیرہ سے, انڈے سے پرہیز کر لیں. کیا ہوتا ہے انڈا کھائیں تو کبھی کبھی پھر انڈے کی ماں کے لیے بھی دل چاہتا ہے کہ انڈا ہے تو اس کی ماں کا بھی تھوڑا سا ذائقہ لے لیں, اس لیے جی 3125 مرتبہ 40 دنوں تک 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کرنا ہے انشاءاللہ. اذان ہو رہی. Salam didn't be element. Think that it will. So I was well about it. Goodbye. The being said, Tigers and Kid. And that's the mom. But he says, yeah, I'm back to mom. Because I nearly out. But that's that. Yeah. Heck up. There's someone right at the Halloween's medicinally. Don't need on that. It's fast. And everything about it. My old thing, my hair. And it's hands. Yeah, I not take this. Then back forward, but that's the key. I'm actually getting into it to still is to your speed. And when mom saw me, the breath that was the side is the end of maybe is you begin walking. You actually, I have 2 minutes. That's I am thinking about me about bad up and I dog through before and I want to ask him to get in. It was the girl in me, so I mean, and he up and I'm going to get it and then someone adding it. وہ سوالوں کے سلسلے میں 12 باقی ہے. They were. He's gonna but now. محمد عبداللہ صاحب جو سوال کر رہے ہیں ایم پی سے, تو اس کی تو تشخیص کرانا پڑے, تو یہ پرسنل پہ مجھ سے آپ کی یہ کر لیں. ریاضت نمبر 4 میں لکھا ہے کہ اول و آخر ہر ایک آیت پر کم سے کم 1 مرتبہ درود پڑھے. ذرا اس کی وضاحت فرمائیں. حروف تہجی کی زکوٰۃ کس طرح ادا کریں یہ بھی بتا دیں. منزل شرطین کے بارے میں. دیکھیے, اول آخر درود شریف پڑھنے کا مطلب یہ ہے عمل کے شروع میں 1 دفعہ درود شریف پڑھ لیں, 1 دفعہ آخر میں پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اور حروف تہجی کی زکوٰۃ منزل شرطین سے شروع کرنی چاہیے. یعنی جب چاند منزل شرطین میں ہوگا اس وقت افضل ترین وقت ہوتا ہے حروف تہجی کی زکوٰۃ کا. یہ تقویم میں لکھی بھی ہوتی ہے, عبارت آپ نے پڑھی ہوگی. اور رہی بات کس طرح پڑھی جائے گی, وہ اجب یا اسرافیل بحق الف, اس طرح پڑھی جائے گی. اجب یا اسرافیل بحق الف, اس طرح 4444 مرتبہ ایک نشست میں پڑھنا ہے. بہت سے کہتے ہیں کہ 2 نشست میں. دیکھیں, پڑھنے کو تو کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں, کرنے کو کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اصول اور قاعدے کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو ایک ہی نشست میں 4444 مرتبہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. حافظ محمد عبداللہ کا سوال
تو پہلے ہی اس کا جواب آ چکا ہے دوسرے کیس میں کہ بھئی ہمارے اہل و عیال پر اثرات نہ ہوں، اس کے لیے ہم کیا حصار کریں، وہ سب باتیں آ گئی۔ ایک سوال حضرت فیصل صاحب سے ہے کہ بندش کی مدت کتنے دن رہتی ہے؟ جیسے نقش کی مدت پین سے لکھنے پر 1 سال، زعفران سے لکھنے پر 3 سال رہتی ہے، تو بندش کی مدت کتنے دن؟ بندش کے سلسلے میں الحمدللہ میں سمجھیے کہ 100 سے زیادہ بندشوں میں حضرت کے ساتھ رہا ہوں، براہ راست حضرت کی خدمت میں بندش کرنے کا طریقہ۔ اور تو حضرت اقدس سے میں نے یہ سوال کیا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بندش کرتے وقت عامل جو نیت کرتا ہے اس کے اوپر منحصر ہے۔ حضرت سے میں نے پوچھا حضرت کیا نیت کرنی چاہیے؟ حضرت نے فرمایا فیصل بھائی 50 سال کی نیت کیجیے۔ جب آپ کسی مکان کی، دکان کی یا جگہ کی بندش کریں گے تو آپ نیت 50 سال کی کیجیے، کیونکہ 50 سال سے بڑھ کر انسان کیا جی سکتا ہے۔ اور لیکن اس میں مشکل بات یہ ہے کہ بندش کہاں کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی ہے، کس جگہ پہ ہاتھ ڈالنا ہے، کس جگہ پہ ہاتھ نہیں ڈالنا ہے، یہ اصل سوال ہے۔ اگر آپ کہیں بھی ایسے الٹپ ہاتھ ڈال دیں گے تو پھر تو وہ تو سمجھیے کہ جنات وہ تو پیچھا نہیں چھوڑتے، بڑے انتقامی مزاج رکھتے ہیں۔ تو بندش کی مدت جو ہے وہ بندش کرتے وقت اگر آپ نے اس سلسلے کی ریاضتیں کر لی ہیں، عام طور پر حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ بندش میں کاغذ کا نقش نہیں دیتے تھے۔ شروع کے دنوں میں مجھے یاد ہے کہ آپ صرف کیلوں پہ دم کر کے دیا کرتے تھے، انہم یکیدون کیدن واکید کیدا۔ پھر اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا کہ آپ جست کے پترے پر نقوش لکھتے تھے، اصحاب کہف کا، کہیں 11-24 کا، کہیں حروف مقطعات کا، جیسے جیسے اثرات ہوں اس حساب سے آپ لکھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد سکوں کا دور آ گیا کہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے آسانی کے لیے سکے بنوائے، اس پہ عمل دم کر کے الحمدللہ ان سکوں سے جناب عالی ایسی جگہوں کی بندش ہوئی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہم عمل کے وقت، بندش کے وقت نیت جس چیز کی کریں گے، 5 سال، 10 سال، 15 سال، 50 سال، وہ اس پر موقوف۔ حضرت مفتی صاحب سے سوال ہے کہ تسخیر کے لیے اور اپنا حق وصول کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیے تسخیر کے لیے ایک عمل ہے، کوئی پرہیز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یا مسخر سخر لکل مخلوقات اجب یا جبرائیل بحق یا باسط۔ آپ اگر اس کو 160 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں اور 3 چلے نکال لیں، یعنی 40 دن کے 3 چلے 120 دن، تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک تسخیر کی قوت پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس نیت سے پھر پڑھنا شروع کریں کسی مقصد سے، کسی کو مسخر کرنے کے لیے جائز مقاصد میں، تو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ اور اگر یہی طریقہ نقوش کے ذریعے کیا جائے تو وہی نقش ہرکارہ کا نقش ہے، اللہم سخر وقلب، نام لکھ دیجئے جس کو مطلوب کا، پھر اس کے بعد اللہ حبی اپنا نام لکھ دیجئے، والدہ کا نام لکھ دیجئے، یا مقلب الابصار والقلوب۔ ٹھیک ہے۔ حضرت دوران علاج جو جادوئی حملے عامل پر اس کے گھر والوں پر ہوتے ہیں، اس کا اثر ختم کرنے کے لیے اس میں وہی اظہار کام آئے گا جو ابھی حضرت فیصل صاحب بتا چکے ہیں اس سے پہلے۔ ایک دوسرا سوال ہے، دعائے برہتیہ کی عبارت جو ماہنامے میں کئی بار چھپی ہے، اس میں عزمت علیکم سے آخری جو عبارت ہے وہ دوران زکوٰۃ پوری عبارت پڑھنا ضروری ہے، اور جمیع ما آمرکم پر تصور کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علاوہ زکوٰۃ کی تعداد کتنی ہے؟ صغیر اور کبیر کی تفصیلی روشنی ڈالے حضرت فیصل۔ دیکھیے دعائے برہتیہ یا دعوت برہتیہ جس کو کہتے ہیں، یہ انتہائی درجے کا عمل ہے۔ مبتدی کے لیے، متوسط حضرات کے لیے یہ بالکل ہی خطرناک معاملہ ہے، کیونکہ بہت ہی جلالی عمل ہے۔ اس میں اگر خدا نہ خواستہ رجت ہو جائے تو پھر عامل کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کی جو رسالے میں جو طبع ہے، ان عظیمتوں کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یا بغیر عظیمت کے صرف اسماء برہتیہ کو تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے میں نے پڑھ دوں پھر بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اس طرح پڑھیے گا،
کہ برہتیۃ برہتیۃ کریر کریر تتلیہ تتلیہ طوران طوران مسجل مسجل بسجل بسجل ترقب ترقب برہش برہش غلمش غلمش خوطیر خوطیر قلنہود قلنہود برشان برشان کظہیر کظہیر نموش لخ نموش لخ برہیولا برہیولا بشکیلخ بشکیلخ قزمز قزمز انغللیط انغللیط قبرات قبرات غیاها غیاها کیدہولا کیدہولا شمخاہر 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 شمہاہر شمہاہر بکہطہونیہن بکہطہونیہن بشارش بشارش طورش طورش شمخ باروخ شمخ باروخ. یہ 28 اسماء برہتیہ ہیں، اور میں نے براہ راست حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے اعراب درست کرائے تھے، تو اس لیے میں پورے اس کے ساتھ اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اعراب میں یہ میں نے سنایا تھا یاد کر کے، حضرت اقدس نے اس کی تصحیح و تائید فرمائی تھی. تو آپ اگر اتنا بھی پڑھ لیں برہتیۃ برہتیۃ تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ کے لیے میرے دوستو تھوڑا انشاءاللہ اور ہمارے اندر جو روحانی قوت ہے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اعمال ہیں اور موکلین ہیں ان کے تابع، یہ سب اسماء برہتیہ کے تحت کام کرتے ہیں. اگر آپ ان بنیادی ریاضتوں میں ماہر ہو کر اس مقام پر پہنچ گئے تو پھر وہ آپ اس عمل کو کرنے کے اہل ہے. حضرت اقدس نے جو مجھے اجازت عطا فرمائی تھی 20 سال کے بعد، 20 سال کے بعد انتقال سے سمجھی ایک آدھا سال پہلے میں نے کئی بار درخواست کی، حضرت نظر انداز فرماتے رہے. پھر ایک دن حضرت نے فرمایا فیصل بھائی آپ کی بڑی خواہش تھی نا وہ اسماء برہتیہ کی، آئیے میں اجازت دیتا ہوں. اجازت دی. حضرت نے مجھے جو حکم فرمایا 128 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے 40 دن تک، یہ اس کی زکوٰۃ اصغر ہے. اس کے بعد 128 مرتبہ پڑھنے کے لیے آپ کو تقریباً 2 گھنٹے چاہیے، اور اس کے دوران بہت ساری باتیں پیش آتی ہیں. بہت ہی سرتاج عمل ہے. اسماء برہتیہ کے عامل بن گئے تو آپ دور بیٹھ کے کسی بھی مریض کا علاج کر سکتے ہیں. علاقے کا دور دراز کا کوئی عامل آپ کی طرف غلط نگاہ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا. جنات شیاطین ایسے کانپتے ہیں جیسے کوئی شیر ببر کو دیکھ کر کوئی انسان کانپتا ہے، اس کے کمرے کے اندر آ نہیں سکتے. اسماء برہتیہ بڑے فوائد ہیں، انشاءاللہ آپ کریں گے. اللہ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے تو اس مقام تک بھی آپ کی رسائی ہوگی. شرط یہ ہے کہ لگے رہیں. حضرت اقدس کا جو مقام ہوا، انسان محنت سے ترقی نہیں کرتا، لگن سے. جملے پر غور کیجئے، کتنا بڑا خزانہ حضرت دے کر گئے. لگن، لگتے رہنا ہے. کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، در یوں ہی کھٹکھٹائے جا. ایک سوچ کھائیسن ایسے بلانا ہی وہاں بیش آگے اس کے لئے دینے. چند سوالات ہیں اور وقت کی بھی قلت ہے، بہت مختصر میں اب ان کا جواب دیا جائے گا چونکہ مغرب کا وقت نکلا جا رہا ہے اور مغرب کے بعد حضرت فیصل صاحب کا تفصیل خطاب ہے. مریض بار بار پوچھتے ہیں کہ حضرت مجھے کیا ہوا، تو اس کا جواب کیا دیا جائے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم نے بتا چکے ہیں اس کے لیے تشخیص کا فن ضروری ہے. اگر آپ کو تشخیص کرنا نہیں آئے تو ظاہر بات ہے اور جواب دے نہیں پائیں گے. اور تشخیص کے مختلف طریقے ہیں، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ ہے کہ ایک بات ضروری ہے یہاں بتانا، وہ یاد رکھیں کہ ہے نا اپنے اندر خود اعتمادی بہت ضروری ہے. آپ جو کسی کو تشخیص کر رہے ہیں، چاہے بھلے ہی غلط کر رہے ہیں، لیکن پوری اعتماد کے ساتھ. تو بہت خوش ہے زمانہ یہ بتاتا ہے مگر میری تشخیص میں کچھ اور ہی آتا ہے مگر. تو بہت سارے کے مریض کہتے ہیں وہ تو فلاں عامل مجھ سے جادو بتا رہا ہے، فلاں جنات بتا، فلاں کیا بتا رہا ہے، چھوڑیے میں تو یہ بتا رہا ہوں یہی ہے. تو خود اعتمادی بہت ضروری ہے تشخیص کے سلسلے. کیا اصحاب کہف کے نقش کے ذریعے گھر کی بندش کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. بندش کے سلسلے میں سب سے قوی عمل ہے اصحاب کہف کا، لیکن اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے زکوٰۃ ادا کی، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بھی بتایا. اس میں ایک حیرتناک بات یہ ہے کہ 40ویں دن جب آپ کی زکوٰۃ مکمل ہوگی، آپ
11 نمازیوں کی دعوت کریں گے اور ایک کتے کی بھی دعوت کریں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد نکلو تو آپ کو ایک کالا کتا نظر آئے گا محلے میں، اس سے کہہ دینا کہ جناب علی آج آپ کو دعوت ہے۔ مغرب کے بعد دعوت ہوگی، 11 نمازی آئیں گے، وہ کتا بھی آئے گا، کھیر کھائے گا۔ تو اس کے لیے زکوٰۃ سب سے قوی ترین بندش اصحاب کہف کی ہے۔ یہ ایک نقش دیا گیا ہے نمرود، قارون، فرعون، شداد، بہت مؤثر ہے، تسماتی دنیا میں لکھا ہے۔ کیا اس کی زکوٰۃ ہے؟ اس نقشے کی زکوٰۃ؟ نمرود یہ عبارت لکھی ہے۔ اچھا، کیا لکھا ہے؟ کیا ہے اس کی زکوٰۃ؟ جس کی زکوٰۃ یہ بہت مؤثر ہے، تسماتی دنیا میں اس طرح کے جو نقوش ہیں، نمرود، حامان، قارون، شداد، فرعون، ان کے ناموں میں بڑی تاثیر ہے، بڑی تاثیر ہے دفع اثرات کے لیے۔ خود شیطان ہے، شیطانوں کے باپ ہیں، اللہ نے ان کے ناموں میں ایسا اثر رکھا ہے کہ شیطان خود بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے نقوش عام طور پر جلانے میں، مل کر فلیتے کے طور پر، اور پھر غسل میں، اور عام طور پر حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ ان مردودوں کے نام لکھاتے تھے کہ ابو جہل، ابو لہب، فرعون، قارون، شداد، حامان، ابوہم شیطان لکھ کر کے مریض کے جسم سے اس کاغذ کو اتار کے مریض کے الٹے پیر کے جوتے سے جوتے مرواتے تھے۔ مریض کی جتنی عمر ہوتی تھی، 20 سال کا مریض ہے تو 20 جوتے، مریض ہی سے اس کو جوتے لگواتے تھے۔ یہ بڑا زبردست عمل ہے۔ تو اس میں میرا اپنا خیال ہے کہ زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے اگر بنیادی ریاضتیں مکمل ہو چکی ہوں، اور جنات کے مریضوں پر علاج کے اگر اس کو پکڑ رکھتا ہو تو کر سکتا ہے، ورنہ جوتے کہیں اور بھی لگ سکتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں غالباً میں سمجھتا ہوں، نام بھولتا ہوں، ان کا امام ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا ہے۔ ان کے پاس کوئی اس طرح کے مریض جو آ نہیں سکتے تھے تو حضرت اپنے جوتے دیتے تھے کہ لے جا کے دکھاؤ۔ حضرت کا جوتا دیکھ کر جن بھاگ جاتا تھا۔ ایک مریضہ ایسی تھی، بڑی سخت خطرناک جن حاضر ہوتا تھا۔ حضرت کے وصال کے بعد حضرت کا کوئی شاگرد تھے، عالم تھے، لیکن وہ مقام کہا جو استاد کا ہوتا ہے۔ انہوں نے استاد کی نقل میں جوتے بھجوائے تو اس جن نے کہا کہ پہلی بار معاف کرتا ہوں، اگر اگلی بار جوتا بھی اسے جوتے سے مارو گا۔ ہاں ملتا ہے، پیلے کلر کا، یہ جو نقشے یہ ادارے سے ملتا ہے، نمرود خان، یہ منگا سکتے ہیں۔ یہ دونوں عمل بتا دیجئے جو حیدرآباد میں بتائے تھے، وہ یوٹیوب پر ہے موجود، اس کے اندر دیکھ لیا جائے۔ ہاں، یہ ایک دوست کے انتقال پر دوسرے دوست کو وہ بہت ستا رہا ہے بدروح کی شکل میں۔ ایک دوست کے انتقال کے بعد دوسرے دوست کو، وہ دوست جو جس کا انتقال ہوا ہے، وہ بدروح کی شکل میں ستا رہا ہے۔ مختصر دیکھیے، بدروح ایک بڑا موضوع ہے۔ یہ ہمارا جو اپنا عقیدہ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک تھا، وہ روح کے بھٹکنے کا نہیں ہے۔ اگر نیک انسان ہے تو علیین میں، اور برا ہے تو سجین میں اس کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو روحوں کی بھٹکنے کا جو عقیدہ ہے، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی غیر فطری موت ہو جائے، کوئی خودکشی کر لے یا ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہو جائے، تو وہاں جو اس مقام پر جو جنات اور ارواح خبیثہ شیاطین ہوتے ہیں، وہ ان کی شکل میں آ کے رشتہ داروں کو پریشان کرتے کہ میں اس کا ابا بات کرتا ہوں، یا میں فلاں بات کرتا ہوں، یا لڑکی کی آواز میں فلاں ہوں۔ جب ہم مریض کا ڈٹ کر علاج کرتے تب وہ آخر بتاتے ہیں کہ نہیں میں فلاں تھا، غلط، جھوٹ بہت بولتے ہیں جنات۔ اس لیے بدروح کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ حقیقت میں کوئی خبیث یا شیطان ہوتا ہے جو اس کی شکل میں یا اس کی آواز میں آ کر بولتا ہے۔ اس لیے علاج کے دوران ہمیں بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ من هو اللہ الذی لا